بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا، اسی لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک یوں دیتا ہے۔ اللہ قرآن پاک کی سورہ مزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے بھی ایک بہترین تربیت۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ اے علی، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، ہاں، ایسے 4 مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بروز قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، سب سے پہلی وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، اس کا روزہ کبھی قبول نہیں کیا جاتا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورۃ دوم آیت نمبر 21، جس کا کچھ یوں ترجمہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہے، انہیں نصیحت کرو، ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مار کی سزا دو۔ اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ جب وہ
واپس جانے لگیں تو نبی کریم نے ان سے پوچھا، تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اپنے شوہر کی ہر ضروریات کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بد سلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت پانچوں نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہو، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نافرمان بیوی کے متعلق ذکر ملتا ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے، اپنے والدین کو خوش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کی باری یوں حکم دیا گیا، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں بیان فرمایا گیا، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنے بخشش کے حقدار بن سکیں۔ ناظرین گرامی، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہمیں چاہیے فوراً اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے اور ان 4 برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا